السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حصہ دیکھ رہے ہیں 2001 کا جو پیپر ہے، اس میں چند ایک سوالات ہیں۔ کوشچن تھا 8واں منزل شب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ منزل شب مختار صدیقی کا ہے، اور دیگر جو کوشچن آتے ہیں 1917 کو یہ پیدا ہوئے اور 1992 ان کی وفات ہے۔ 1917 کو جو ہے انقلاب روس بھی برپا ہوا تھا، اور 1992 کو پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا عمران خان کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم سے۔ اور کہاں ہوا تھا یہ کوشچن کئی بار آ چکا ہے، میلبرن کا جو گراؤنڈ تھا آسٹریلیا میں۔ دیگر جو مختار صدیقی کے مجموعے ہیں ان میں سے ہے سہ حرفی، آثار، یہ شعری مجموعے ہیں، اس کے ٹوٹل 3۔ جینے کا کرینہ اور جینے کی اہمیت، ان کا ٹرانسلیشن کی جو کتابیں ہیں، اور درمان کانٹے والے ان کے 2 ڈرامے ہیں۔ اگلا جو کوشچن ہے مشتاق احمد یوسفی کی وجہ شہرت، طنز و مزاح نگاری ہے۔ ہم اس کی اب دیگر کتب دیکھ لیتے ہیں۔ حاکم بدہن جو کہ ان کی دوسری کتاب ہے، میرے منہ میں خاک، 1969 اس کا تاریخ اشاعت ہے، اور اسی پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا تھا، آدم جی ایوارڈ۔ اور اس کے دیباجے کا نام ہے دستے زلیخا۔ یہ بھی کوشچن کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ حاکم بدہن کا معنی آدم جی ایوارڈ یافتہ، اور اس کا جو دیباچہ کس نام سے ہے، دستے زلیخا، اور یہ اس کی دوسری کتاب ہے، سیکنڈ۔ پہلی کتاب ہے چراغ تل 1961 میں، اس کے 12 مضامین ہیں، اور اس کا جو دیباچہ ہے اس کا نام ہے پہلا پتھر، پہلا پتھر۔ تیسری جو ہے وہ ہے زرگزشت، جو کہ ان کی سوانح عمری ہے۔ سرگزشت زید بخاری کی ہے، اور ان کا نام ہے زرگزشت جو کہ سوانح عمری ہے۔ آب گم ان کی چوتھی کتاب ہے۔ 5ویں ہے شام شیری 11 2014 میں، اور یہ شعبے کے اعتبار سے وکیل تھے قانون، اور ان کا جو کام یہ کرتے تھے، یہ بحیثیت MCB میں لاسٹ ٹائم یہ بینکر تھے، یعنی یہ بینک میں کام کرتے تھے۔ 1921 اور 2018 کو کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ہم اردو مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں، یہ کوشچن آتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ظہیر فتح پوری نے کہا تھا۔ اگلا جو کوشچن ہے وہ ہے اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین کا ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ جنگ آزادی ہے۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ نعیم ہے۔ ٹوٹل ابواب اس کی 50 ہیں، حصے اس کے 3 ہیں۔ پہلا ایسا برٹش انڈیا ہے جو کہ میر کے شعر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کا جو آغاز ہوتا ہے کہانی کا 1857 کے جنگ آزادی سے لے کر 1947 پاکستان کے بننے تک۔ کپاس کا پھول کس کی تحریر ہے؟ دراصل افسانہ ہے، اور ایک افسانوی مجموعے کا بھی نام ہے۔ یہ افسانہ ہو گیا، افسانوی مجموعے کا نام ہے احمد ندیم قاسمی، جن کے 18 افسانوی مجموعے ہیں۔ شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور نقاد بھی تھے۔ زندگی کس کی تصنیف ہے؟ چودھری فضل حق کی ہے۔ چودھری کا لفظ آ جاتا ہے تلفظ کے اعتبار سے تو کیسے لکھا جاتا ہے؟ چیوا دھے رے شڈیری۔ کہاں لکھی گئی تھی؟ یہ گورپور جیل میں۔ دیگر جو بکس ہیں میرا فسانہ، آزادی ہند، محبوب خدا، اور شعور، مجلس احرار اسلام کے بھی یہ رکن تھے۔ جو زندگی ہے اس کے اندر تمثیل ہے۔ تمثیل کیا ہوتا ہے کہ بے جان چیز کو جاندار کر کے پیش کرنا، اور زندگی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندہ نامہ بھی ہے۔ یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوا۔ کوشش کیجیے گا کہ دیگر احباب کو بھی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بتائیے گا۔ دیجیے اجازت، اگلے لیکچر تک اللہ نگہبان۔